پیغمبر پوری تبلیغ کے لیے جہاں جہاں جانے بچے پیچھے پتھر مارتے ہوئے. جب شام کو واپس آئے تو پورے بدن پہ پیغمبر کے پتھروں کے نشان تھے. حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے بات کیا ہے؟ کہا چچا جان وہ ابو سفیان نے مکے کے بچوں کو سکھا دیا میں مجنون ہوں. بچے مجنون کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد مجھے پتھر مارنے لگتے ہیں. تو جناب ابو طالب سے برداشت نہیں ہوا. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. آپ نے جناب رسالت میں آپ کا ہاتھ پکڑا. کہا ساتھ چلیے. پیغمبر نے نہیں کہا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا, اب میں 42-43 برس کا ہو گیا ہوں. توجہ, جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام چل دیے. کہ چلی. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلی. ہاتھ پکڑا رسول خدا کا اور 42-43 برس کے پیغمبر سے کہا میرے ساتھ چلیے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ آئے. جیسی آئے تو کہا یہیں پہ رک جائیے. اب جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ دار الندوہ اس لائق نہیں کہ رسول خدا اندر جائیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں نقشہ کھینچا تھا کہ کچھ لوگ وہاں نشہ بھی کرتے تھے, الٹے سیدھے کھیل بھی کھیلتے تھے, اندر جوا بھی ہوتا تھا, لیکن سرداروں کا جوا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا کہ جوئے میں کون کیا کیا ہار جاتا تھا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. جناب ابو طالب جانتے تھے یہ جگہ رسالت کے جانے کی نہیں. سلام ان پہ جو پہنچ گئے. تو آپ نے باہر کھڑے ہو کے آواز دی ابو سفیان ذرا باہر آ. ایک حضرت ابو طالب آواز نے سارے صنادید عرب باہر آ گئے. اب جناب ابو طالب ان کے دروازے پہ تھے, باہر کھڑے ہیں, ساتھ میں پیغمبر علیہ السلام. کہا ابو سفیان تیرے کہنے پہ مکے کے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے ہیں, ان بچوں کو روک. ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا پھر سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے.